Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو نماز تہجد پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، یعنی میں ابھی آپ کے سامنے یہ نماز آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا کہ آپ نے نماز تہجد کس طرح ادا کرنی ہے، پہلی رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، اور اس میں سورت کون سی پڑھنی ہے۔ اور بہت سارے دوست ایک سوال کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے، یہ ہر رکعت میں کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب اس کا وقت ختم ہوتا ہے، یہ مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے آسان اور کیا ہوگا کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو دکھاؤں اور آپ یہ مکمل نماز آج کی اس ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ نماز تہجد اب ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں پاکستان میں اور لمبی راتیں ہوتی ہیں، تو آسانی کے ساتھ ملنے کو موقع مل جاتا ہے نماز تہجد ادا کرنے کا۔ تو آپ کو وقت بھی اس کا بتاؤں گا اور بہترین جو اس کا افضل وقت ہے وہ بھی بتاؤں گا اور مکمل تفصیل سمجھاؤں گا۔ تو کوشش کیا کریں آج کل کے جو یہ دن ہیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں، آپ ضرور نماز تہجد ادا کیجئے گا، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ کتنی بابرکت نماز ہے، ویسے دیکھیں نمازیں اور بھی بہت ساری ہیں نفلی، اشراق، چاشت، صلاۃ الاوابین اور شکرانے کے نوافل اور دیگر نفلی بہت ساری نمازیں ہیں، لیکن ان ساری نمازوں میں، فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے افضل جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ ایک فرمایا جو جہاد کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرا جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، تیسرا فرمایا جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں سے اللہ خوش ہو جب وہ نماز تہجد ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، پوری کرنے کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، آپ نے تمام چیزیں سمجھنی ہے۔ میں آپ کے سامنے پریکٹیکل آپ کو یہ ویڈیو کر کے پڑھ کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اس کی نیت سماعت فرما لیں۔ یاد رکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کا کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ زبان سے نہ بھی کہیں گے، دل میں ارادہ ہوا کہ میں نماز تہجد ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، تو یہی نیت کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں الفاظ کو تو اس طرح کہیں گے کہ 2 رکعت نماز تہجد ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، ٹھیک ہے جی۔ یہ نیت کر کے اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، اور پھر کس طرح اس نماز کو ادا کرنا ہے یہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، پہلی رکعت کس طرح ادا کرنی ہے، دوسری رکعت کس طرح ادا کرنی ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، یہ مکمل تفصیل میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ اس کی رکعتیں آپ 2 بھی ادا کر سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی، 10 بھی، 12 تک سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 سے لے کر 12 تک آپ جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وقت میں یہ رکعتیں ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نیت آپ نے سماعت فرما لی، باقی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا۔ نیت کرنے کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے اور نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ اور یاد رکھیے گا ہاتھ باندھنے کے بعد ہم نے تعوذ تسمیہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ڈائریکٹ ہم ثنا شروع کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور جب تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں تو ہاتھ باندھنے کے بعد وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر آگے ثنا پڑھتے ہیں، حالانکہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیں تو آپ نے ڈائریکٹ ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب ثنا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے آگے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیے گا میں آپ کے سامنے یہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں نماز تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ نے اسے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، شور وغیرہ نہ ہو پنکھوں کا
یا کوئی گاڑی وغیرہ راستے میں نہ چل رہی ہو، کوئی شور وغیرہ نہ ہو، تو کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے اپنے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اسے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ اب ثنا پڑھ لی، اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب ولدالین آمین تک پڑھ کے آگے پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اب یہ سورہ نصر میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آگے آپ پہلے یہ رکعت مکمل کرتے ہیں، جب سورت پڑھ لی تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ یہ رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تسبیح پڑھ کے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، تینوں صیغے درست ہے، لیکن افضل جو ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ کے ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں گے، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ لی، اس کے بعد اللہ اکبر۔ اب 2 سجدوں کے درمیان کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ سنت سے جو ثابت دعائیں ہیں، وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری رکعت ہم بسم اللہ شریف سے شروع کریں گے، اور آگے کیا کچھ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، یہ باتیں آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یاد رکھیں پہلی رکعت میں میں نے سورہ نصر پڑھی، اب دوسری رکعت میں نے سورہ اخلاص پڑھی۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، 8 بار پڑھنی ہے، 4 بار پڑھنی ہے، یا 12 بار پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے، یا پھر سورہ اخلاص آپ نے 4 بار یا 8 بار یا 12 بار پڑھنی ہے، فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بندہ سورہ اخلاص 1 بار پڑھ لے ہر رکعت میں تو اس کی بھی نماز تہجد ہو جاتی ہے، اگر کوئی 4 بار پڑھتا ہے، 8 بار پڑھتا ہے، 12 بار پڑھتا ہے تو اس کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو زیادہ بار پڑھے گا اسے زیادہ ثواب ہوگا، اور جو 1 بار پڑھے گا اسے وہ زیادہ پڑھنے والے سے کم ثواب ملے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے 12 بار پڑھنی ہے یا 8 بار، ٹھیک ہے، جتنی بار بھی آپ پڑھ لیں آپ وہ درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا سوال ایک اور پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیں کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے، آپ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہیں آپ ان صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت ملا لیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ترتیب کا خیال ضرور رکھیں، آپ نے پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس سے آگے والی کوئی صورت پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔
مثال کے طور پر میں نے ابھی پڑھی سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ قرآن پاک کھول لیں دیکھیں تو اذا جاء نصر اللہ یہ جو صورت ہے اس کے بعد سورہ لہب آتی ہے، پھر سورہ اخلاص آتی ہے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ جب آپ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھیں تو دوسری رکعت میں آپ نے اس سے آگے والی صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ترتیب اس کو کہتے ہیں۔ تو پہلی رکعت میں نے سورۃ النصر پڑھی، دوسری رکعت میں نے سورہ اخلاص پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی پہلی رکعت میں جو پڑھی دوسری رکعت میں اس سے آگے والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنی ہے۔ اور اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی صرف سورہ اخلاص یاد ہے، تو وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا وقت جو ہے کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہم یہ نماز پوری کر لیں پھر میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جب سورت ملا لی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ آپ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھیں گے، اور اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ اس طرح 2 کر کے آپ 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، 6 8 10 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ جس کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، تو یاد رکھیں جیسے ہی آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، فرض پڑھ لیں، تو اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ عشاء کے جب فرض پڑھ لیں تو اس کے بعد اس چیز میں اختلاف ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس نماز کے لیے سونا ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جی سونا ضروری نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی رات کی کوئی جاب ہوتی ہے، وہ سو نہیں پاتے، رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں، کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں، ان کو سونے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ ان کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اگر سوئے بغیر بھی نماز تہجد ادا کر لیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ ڈیوٹی وغیرہ نہیں کرتے تو ان کے لیے یہی ہے، افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ سوئیں، آدھا گھنٹہ سو لیں، گھنٹہ سو لیں، جتنی بھی دیر سوئیں، تو اس کے بعد اٹھ کر وہ نماز تہجد ادا کریں، یہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا وقت شروع ہو گیا فرضوں کے بعد، ختم ہوگا اس کا وقت جو ہے وہ جب صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ جو نماز ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت بڑی یہ غلطی لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد نہیں ہوتی ان کی نماز تہجد۔ جو لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ فجر کی وہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اس وقت سمجھتے ہیں کہ بھی تہجد کا وقت ہے اور وہ تہجد پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جی اذانیں جب ہوں گی تو پھر ہی تہجد کا وقت ختم ہوگا، حالانکہ اذانیں نماز تہجد نماز فجر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، اذانیں آدھا گھنٹہ بعد پڑھی جاتی ہیں، تو آپ نے اذانوں کا خیال نہیں رکھنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ نماز فجر کا ٹائم شروع ہوا ہے یا نہیں۔ تو نماز فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نماز تہجد ادا کریں گے۔ امید ہے میں نے جو کچھ میرے ذہن میں تھا اس حوالے سے، جو لوگ زیادہ مسائل اس حوالے سے پوچھتے ہیں اس پر میں نے گفتگو کی ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی مسئلہ ہو نماز تہجد کے حوالے سے یا دیگر کوئی شیء مسئلہ ہو تو اسی ویڈیو کو کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجیے، انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔